السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں دل کے حوالے سے بڑا ہی ایک اہم ٹاپک جس کا نام ہے انجیوگرافی۔ انجیوگرافی کا جب بھی کسی دل کے مریض کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ انجیوگرافی کو ایک آپریشن سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ میرا کوئی دل کا آپریشن ہونا ہے۔ تو آج ہم انجیوگرافی پہ بڑی مختصر لیکن جامع بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ انجیوگرافی اصل میں ہے کیا یہ کوئی آپریشن ہے یا یہ کوئی عام سا پروسیجر ہے، یہ کیا ہے۔ انجیوگرافی جو ہے، اگر اس کو ہم لفظی طور پر دیکھیں تو انجیوگرافی کا لفظی معنی ہوتا ہے نالیوں کو دیکھنا، خون کی نالیوں کو دیکھنا۔ تو خون کی نالیاں جو ہیں یہ کہاں ہیں، تھوڑا سا اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دل جو ہمارا ہے اس کو جو خون کی نالیاں خون سپلائی کرتی ہیں ان نالیوں کو دیکھنا انجیوگرافی کہلاتا ہے۔ اور جن لوگوں کی دل کی وہ شریانیں جو دل کو خون دیتی ہیں ان میں کوئی بلاکیج یا تنگی آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو پھر دل کا اٹیک یا انجائنا کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دل جو ہے وہ اس کو کہاں سے سپلائی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے جو کہ وضاحت کرتی ہے کہ دل جو ہے اس کو کہاں سے خون ملتا ہے۔ یہ ہمارے دل کی تصویر ہے اور یہ جو ایک بڑی شریان آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شریان اس کو ہم ایورٹا کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو اکثر شاہ رگ بھی کہتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑی شریان جو دل سے نکلتی ہے اور باقی پھر پورے جسم کو وہ خون کی سپلائی دیتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ ایورٹا دل سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہ دو قسم کی شاخیں دیتی ہے، جو شاخیں آگے دل کو خون سپلائی کرتی ہیں۔ دل کے جو پٹھے ہیں، دل کے جو مسلز ہیں، ان کو بھی کام کرنے کے لیے خون کی سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو غذا مہیا کرتا ہے، آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ دل دوستوں ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ریسٹ نہیں کرتا اور ہر وقت جب تک انسان جو ہے جب تک اس کی زندگی ہے، دل کی دھڑکن جو ہے مسلسل چلتی ہے، وہ چاہے سوئے چاہے جاگے، ہر وقت اس کا دل کام کرتا ہے۔ تو جو اس کے دل کے مسلز ہیں، جو دل کے پٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو پورے باڈی کو ایک پمپ کی طرح خون سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود خوراک بھی چاہیے، ان کو خود آکسیجن بھی چاہیے۔ تو خوراک اور آکسیجن جو ہے اس کی سپلائی ان شریانوں سے آتی ہے جو کہ ہماری شاہ رگ سے نکلتی ہیں۔ یہ ہماری جو شاہ رگ ہے یہ دل سے نکل رہی ہے اور ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاخ اس سائڈ پہ نکل رہی ہے اور ایک شاخ جو ہے وہ اس سائڈ سے نکل رہی ہے۔ یہ جو شاخ ہمارے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ لیفٹ سائڈ ہے، اور یہ جسے ہم اپنا لیفٹ سائڈ سمجھ رہے ہیں بیسیکلی یہ رائٹ سائڈ ہے۔ تو اگر ہم اپنی دل کی شاہ رگ کے اس لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ شریان جو مین شاخ نکل رہی ہے اس کو ہم لیفٹ مین آرٹری کہتے ہیں یا لیفٹ مین سٹیم کہتے ہیں۔ لیفٹ مین سٹیم تھوڑا سا آگے جانے کے بعد دو بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ جو اس طرف آ رہی ہے آپ کی نالی، ٹھیک ہے، جس کو ہم سرکمفلیکس آرٹری کہتے ہیں، اور ایک یہ سامنے آ جاتی ہے جو کہ نسبتاً بڑی نالی ہے، جس کو ہم لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا لیفٹ مین سٹیم جو آرٹری ہے، شریان جو شاخ ہے، یہ آگے مزید دو میں تقسیم ہو گئی۔ ایک یہ والی شریان آ گئی سائڈ پہ جو آ رہی ہے جس کو ہم سرکمفلیکس آرٹری کہتے ہیں، اور ایک یہ سامنے آ رہی ہے جو کہ بڑی ہے، اس کو ہم لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری کہتے ہیں۔ تو یہ دو شاخیں ہو گئیں جو کہ ہمارے لیفٹ سسٹم سے نکل رہی ہیں۔ رائٹ سسٹم سے جو نالی نکل رہی ہے وہ یہ ہمارے پاس رائٹ کورونری آرٹری ہے، اس کا نام ہے رائٹ کورونری آرٹری، یہ ایک دوسری شاخ ہے۔ تو یعنی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جو ہمارے دل کو خون کی سپلائی ہے وہ یہ تین شریانیں دے رہی ہیں۔ ایک یہ والی جو سائڈ پہ آ رہی ہے،
جس کو ہم لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری کہتے ہیں، ایک یہ والی جو سامنے آ رہی ہے جسے ہم لیفٹ انٹیریور ڈسینڈنگ آرٹری کہتے ہیں، اور ایک یہ والی جو کہ رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے جس کو ہم رائٹ کورونری آرٹری کہتے ہیں۔ تو ان کے آگے پھر مخصوص شاخیں ہیں، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہی ہے، یہ آگے سے یہ شاخیں دے رہی ہے، وہ چھوٹی شاخیں ہیں، ان کا ذکر ہم یہاں نہیں کریں گے۔ مین ہمارے پاس یہ 3 شاخیں ہیں، 3 نالیاں ہیں خون کی جو کہ دل کو خون سپلائی کرتی ہیں۔ ان تینوں نالیوں میں جو سب سے بڑی نالی ہوتی ہے وہ بالکل یہ سامنے سے جو آ رہی جس کو ہم لیفٹ انٹیریور ڈسینڈنگ آرٹری کہتے ہیں، LAD کہتے ہیں، یہ ان تینوں میں سب سے بڑی نالی ہوتی ہے اور یہ دل کے زیادہ تر حصے کو خون کی سپلائی اس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ اکثر اس کو ہم دل کی مین نالی کا بھی نام دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً 70% دل کو سپلائی یہ دیتی ہے۔ باقی جو 2 نالیاں ہیں، جو ایک اس سائڈ پہ سرکمفلیکس ہے اور ایک رائٹ کورونری آرٹری ہے، یہ دونوں مل کے 30% دل کو خون سپلائی کرتی ہیں۔ تو یہ 3 نالیاں ہیں دوستو۔ تو اکثر لوگ آپ سنتے ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے 2 وال بند ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا تو بائی پاس ہوگا، میرے 3 وال بند ہیں۔ تو بیسیکلی جو دل کے وال ہیں وہ دل کے اندر ہوتے ہیں، یہ جو شریانیں ہیں یہ دل کی سطح کے اوپر ہوتی ہیں، یہ دل کی سرفس کے اوپر ہوتی ہیں، دل کے بالکل اوپر ہوتی ہیں، دل کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اکثر لوگ یہ غلط لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے 2 وال بند ہیں، بیسیکلی ان کی یہ 2 شریانیں بند ہوتی ہیں، یعنی یہ ٹوٹل 3 ہیں، تو کسی کی اگر 2 شریانیں بند ہیں یا تنگ ہیں تو وہ شریانوں کا لفظ استعمال نہیں کرتا یا خون کی نالیوں کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ اکثر وال کا لفظ استعمال کر جاتا ہے۔ پھر اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا 1 وال بند تھا تو ہمیں سٹینٹ ڈل گیا، تو بیسیکلی وہ اسی شریانوں کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ وال کی جو ڈیزیزز ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ اور ہیں، ان کا ہم اگلی کچھ ویڈیوز میں ذکر کریں گے کہ ویلو کی کیا ڈیزیزز ہیں، ویلو کتنے ہوتے ہیں، اس سب پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں میں کہ جی میرے 3 وال بند ہے لہذا میرا بائی پاس ہو گیا، تو وہ نالیاں ہوتی ہیں، یہ شریانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو 3 ہم نے آج کاؤنٹ کی ہیں، 1 2 3، ان شریانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا دوستو، یہ تھوڑا سا ہم نے سمجھ لیا کہ دل کی شریانیں کتنی ہوتی ہیں اور وہ کیسے نظر آتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اینجیوگرافی کیسے ہوتی ہے۔ اینجیوگرافی جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس تصویر کی مدد سے ہمیں کچھ سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ ہماری وہی شاہ رگ ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا، جس سے ہماری یہ دل کی شاخیں نکل رہی تھی۔ یہ شاہ رگ ایسے گھومتے ہوئے ہمارے کمر کے ساتھ ساتھ پیچھے سے ہوتی ہوئی نیچے آتی ہے اور یہ ہماری ٹانگوں کو دونوں نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ٹانگوں کے پاس آ کے۔ تو یہ ایک ٹانگ میں چلی جاتی ہے، یہ ایک ٹانگ میں چلی جاتی ہے۔ تو اینجیوگرافی عام طور پر 2 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک ہماری ٹانگ میں جو شریان یہ جا رہی ہے وہاں سے، ایک ہمارے بازو سے بھی ہوتی ہے، بازو والی سائڈ سے بھی ہوتی ہے، یعنی یہ جو شاخ ہمارے بازو میں آ رہی ہے، یہ بازو میں آ رہی ہے، تو ادھر سے بھی ہم دل کے اندر جا سکتے ہیں دل کی شریانوں کو دیکھنے کے لیے، اور ادھر سے بھی ہم دل کی شریانوں کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم فیمورل آرٹری کہتے ہیں، فیمورل آرٹری کے ذریعے ہم جاتے ہیں۔ اس سائڈ پہ جو آ رہی ہوتی ہے نالی، اسے ہم بریکیل آرٹری کہتے ہیں یا ریڈیل آرٹری کہتے ہیں۔ بریکیل آگے تقسیم ہوتی ہے، ریڈیل آرٹری ہوتی ہے یہاں پر، تو ریڈیل اپروچ بھی ہوتی ہے، فیمورل اپروچ بھی ہوتی ہے، یعنی ہم اس جو ہماری ٹانگ کے اندر نالی آ رہی ہے یہاں سے بھی ہم اینجیوگرافی کر سکتے ہیں، اور جو نالی ہمارے بازو میں آ رہی ہے، جو نبض ہمارے بازو میں ہوتی ہے، وہاں سے بھی ہم اینجیوگرافی کر سکتے ہیں۔ تو عام طور پر ایک بڑی باریک سی نالی ہوتی ہے، اور اس پروسیجر سے پہلے کسی قسم کی بیہوشی نہیں دی جاتی، اس میں کوئی کسی قسم کا آپریشن نہیں کیا جاتا، اس میں کسی قسم کا کوئی سٹچ نہیں لگتا، تو لہٰذا اس کو آپریشن کہنا غلط ہے۔ اسے ہم ایک پرکوٹینیس پروسیجر کہتے ہیں۔ پرکوٹینیس پروسیجر وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ سکن کے تھرو ہوتے ہیں، جلد کے تھرو ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی ٹانکا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو آپریشن نہ سمجھا جائے، اس میں کوئی بیہوشی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو زیادہ تر ہم ٹانگ کی نالی سے اینجیوگرافی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری تھائی کا ایریا ہوتا ہے، یہ جو ہماری تھائی ہے، تھائی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی نالی ہماری ہوتی ہے جس کو ہم
فیمورل آرٹری کہتے ہیں. اس شریان میں ہم ایک بڑی ہی باریک سی نالی ڈالتے ہیں جو یہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہ باریک سی نالی جس کو ہم کیتھیٹر کہتے ہیں. تو ایک کیتھیٹر جو ہے وہ ہم اس نالی کے اندر گھساتے ہیں اور یہ اس کو ہم آگے کرتے 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 دل کے اندر جو ہماری مین شاہ راگ ہے وہاں تک لے آتے ہیں. شاہ راگ کے اندر آ کے پھر ہم یہاں سے ایک سرنج کے ذریعے ایک ڈائی دیتے ہیں. ایک رنگ دار لیکوڈ ہوتا ہے جس کو ہم ڈائی کہتے ہیں یا کنٹراسٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ کنٹراسٹ کا انجیکشن جب ہم یہاں سے پھر بھر کے دیتے ہیں تو وہ خون کے بہاؤ کے ساتھ یہاں آتا ہے اور شاہ راگ سے پھر وہ آگے جو شاہ راگ سے دل کی شریانیں نکل رہی ہیں جو ہم نے اس میں دیکھی ہیں وہ ان شریانوں کے اندر وہ آپ کو نظر آتا ہے. جیسے ہی وہ ان شریانوں میں وہ کنٹراسٹ وہ انجیکشن جاتا ہے تو وہ ہمیں شریانیں پوری طرح نظر آنے لگ جاتی ہیں. وہ ہمیں کیسے نظر آتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب وہ ان کے اندر ہم انجیکشن بھیجتے ہیں تو وہ شریانیں ہمیں کچھ اس طرح نظر آتی ہیں. یعنی جو ہم نے اس میں دیکھی تھی اس میں اگر ہم یہ لیفٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں پہلے تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس یہ 2 نالیاں تھیں. تو اگر ہم اینجیوگرافی کی تصویر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ 2 نالیاں ایسے نظر آتی ہیں. یہ سائڈ والی نالی ہے جس کو ہم سرکمفلیکس کہتے ہیں. یہ والی یہ ہمارا جو مین سٹیم تھا لیفٹ مین سٹیم وہ آ گیا اور یہ ہماری جو ہے وہ لیفٹ ایل اے ڈی آ گئی اور یہ ہماری جو ہے وہ سرکمفلیکس آرٹری آ گئی. تو یہ 2 شریانیں جو ہمیں اس جگہ نظر آ رہی ہیں تصویر کے اندر یہ دونوں شریانیں تو یہ دونوں شریانیں اینجیوگرافی کرتے ہوئے ہمیں اس طرح نظر آتی ہیں. ایک یہ والی آ گئی اور ایک یہ والی آ گئی. اور جو نالی ہمارے پاس یہ رائٹ سائڈ پہ موجود تھی یہ رائٹ سائڈ پہ تو اس کو دیکھنے کے لیے پھر ہم دوبارہ جو ہے نا دوسرا کیتھیٹر ڈالتے ہیں. وہ بھی ٹانگ کے ذریعے ڈالتے ہیں. دوسرا کیتھیٹر جب ہم ڈالتے ہیں تو سیم پروسیجر کرتے ہوئے جب ہم پھر یہاں سے انجیکشن دیتے ہیں تو وہ جو رائٹ سائڈ کی نالی ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح نظر آتی ہے. تو یہ ہماری وہ رائٹ سائڈ کی نالی ہے جو ہمیں پہلے تصویر میں ایسے نظر آ رہی تھی. تو جب ہم وہ انجیکشن دیتے ہیں نالی اندر ڈال کے تو وہ ہمیں کچھ اس طرح نظر آتی ہے سی کی شکل میں. تو یہ بڑی ہم نے بریف سی بڑی مختصر سی اینجیوگرافی پہ بات کی ہے کہ یہ اینجیوگرافی پروسیجر جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. آگے ہم اینجیوگرافی پہ مزید بات کریں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. آپ کو اینجیوگرافی کو سمجھنے میں اور اس کو جو ہے مزید اس کا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس پہ مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.